بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول سبق نمبر 67، جیسا کہ آپ عزیزان کے علم میں ہے، باب سوم مسند الیہ کے حالات و احوال کے بارے میں ہے۔ بحث سوم اس بارے میں ہے کہ کبھی کبھار مسند الیہ کلام میں جملے میں معرفہ آتا ہے، اور پھر معرفہ کی کئی قسمیں ہیں۔ تو فصل خامس اس بارے میں ہے کہ کبھی کبھار کلام میں مسند الیہ جو معرفہ لایا جاتا ہے وہ معرف باللام ہوتا ہے، یعنی الف لام کے ذریعے سے وہ مسند الیہ معرفہ ہوتا ہے۔ اب یعنی الف لام جو کہ تعریف کے لیے ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عہدی اور ایک ہے جنس۔ تو عہدی کے بارے میں پہلے گفتگو گزر گئی ہے پچھلے سبق میں۔ اس سبق میں ہم جنس اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ الفصل الخامس فی تعریف المسند الیہ بال۔ سب سے پہلے اختصار کے ساتھ اس بحث کا، اس فصل کا خلاصہ بیان کرتے ہیں تاکہ پچھلے درس کے ساتھ ایک ربط پیدا ہو۔ کی تین اقسام ہیں، موصولہ، تعریف، زائدہ۔ تعریف کی دو قسمیں ہیں، عہدی، جنس۔ عہدی یعنی مسند الیہ پہلے سے مخاطب کے ذہن میں موجود ہے، متکلم اور مخاطب کے ذہن میں موجود ہے۔ اب اس کی تین قسمیں ہیں، عہدی صریحی، عہدی کنائی اور عہدی حضوری۔ ان تینوں کے بارے میں کل تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ جنس کی چار قسمیں ہیں۔ جنس کا مطلب ہے وہ کلی کہ جس کے ضمن میں کئی سارے انواع ہو، کئی سارے افراد ہوں، اسے کہتے ہیں جنس۔ مثلا حیوان ہے ایک جنس، اس کے ضمن میں کئی سارے انواع ہیں۔ ابھی نوع بھی کلی ہے، جنس بھی کلی ہے۔ اگر آپ لغت میں دیکھیں گے، فرض کریں تو شاید جنس کا معنی وہی صنف اور نوع ہی کیا گیا ہو، لیکن جنس و نوع میں ایک فرق یہ ہے کہ جنس وہ کلی ہوتا ہے جس کے ضمن میں بذات خود کئی سارے انواع ہوتے ہیں۔ مثلا حیوان ہے ایک جنس، اب اس کے ضمن میں کئی سارے انواع ہے۔ مثلا بکری ایک نوع ہے، گدھا دوسرا نوع ہے، کتا تیسرا نوع ہے، اونٹ چوتھا نوع ہے، صحیح ہے؟ تو یہ سب کے سب، انسان پانچواں نوع ہے۔ اب اس ایک کلی کے ضمن میں کئی سارے انواع ہے، تو یہ حیوان ہو گیا جنس اور یہ باقی ہو گئے انواع۔ اب یہاں پر جو مراد ہے جنس، یہاں پر یہ والا جنس مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر وہی لغت والا جنس مراد ہے، یعنی نوع بھی مراد ہے، یعنی وہ کلی کی جس کے ضمن میں افراد ہیں۔ اب وہ افراد خواہ انواع کی صورت میں ہے یا نہ انواع کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ خود نوع کی جس کے ضمن میں کئی سارے ایک جیسے ایک ہی نوع کے افراد ہوتے ہیں، وہ بھی یہاں پر شامل ہے۔ خود حیوان بھی شامل ہے، جنس حیوان، لفظ حیوان کے اوپر بھی آتا ہے اور لفظ انسان کے اوپر بھی آتا ہے کہ جو حیوان کے انواع میں سے ایک نوع ہے۔ یعنی یہاں پر مراد وہ خاص اصطلاح نہیں، بلکہ لغت میں جو جنس کا معنی ہے، یعنی ایک ایسا کلی کے جس کے ضمن میں بہت سے افراد ہوں۔ اب وہ کلی خواہ خود جنس ہو یا خواہ مثلا نوع ہو، جو بھی ہو، لیکن جس کے ضمن میں افراد ہو تو اس کلی کو لغتاً جنس کہا جاتا ہے، وہ مراد ہے۔ یہ عہدی کے مقابلے میں ہے۔ جنس کی کئی قسمیں ہیں، آپ قسموں کو چھوڑیں، اس طرح سمجھیں۔ جنس جملے میں کئی اغراض بلاغی کے تحت آتا ہے،
کبھی کبھار ال جنس جملے میں اس انداز سے آتا ہے، ایک نوع ایک کلی کے اوپر داخل ہوتا ہے، آ جاتا ہے تاکہ اس کی حقیقت و ماہیت کو بیان کرے۔ ال جنس کبھی کبھار جملے میں آتا ہے مسند الیہ کے اوپر، کس لیے آتا ہے؟ تاکہ اس کلی کی حقیقت و ماہیت کی طرف اشارہ کرے، حقیقت و ماہیت کو بیان کرے۔ تو یہاں پر جو الف لام ہوگا اس کا نام انہوں نے رکھ دیا ہے ال جنسی حقیقی، جو حقیقت و ماہیت کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا الانسان ضاحک، اب یہاں پر الانسان کے اوپر جو ال ہے یہ انسان کی حقیقت و ماہیت کو بیان کر رہا ہے۔ حقیقت و ماہیت یعنی حیوان و ناطق، الانسان یعنی حیوان ناطق ضاحکن۔ ال جنسی حقیقی فردی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار کلام میں ال جنس آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ غرض بلاغی کیا ہوتا ہے؟ فرد مبہم کے ضمن میں موجود حقیقت کی طرف اشارہ کرے۔ فرد مبہم کے ضمن میں ہے تو ایک فرد، لیکن فرد ہے مبہم۔ جب مبہم ہے تو فرد مبہم کے ضمن میں مکمل ایک حقیقت، ایک صنف، ایک نوع، ایک جنس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ مثلا آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، آپ اپنے بھائی سے کہتے ہیں، یا آپ اپنے دوست سے کہتے ہیں، یا مثلا آپ کا جو والد صاحب ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ بیٹا رات کو گھر سے نہ نکلو، ایسا نہ ہو کوئی چور، کوئی ڈاکو آپ کو نقصان پہنچائے۔ تو اب یہاں پر والد نے آپ سے کیا کہا؟ کوئی چور، کوئی چور آپ کو نقصان پہنچائے۔ اب یہاں پر فرد مبہم ہے، کوئی چور۔ چور ایک جنس ہے جس کے کئی سارے افراد ہیں، مثلا زید بھی چور ہو سکتا ہے، عمر بھی چور ہو سکتا ہے، بکر بھی چور ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ چور کے تو بہت سارے افراد ہیں۔ یہاں پر والد صاحب نے آپ کو کیا کہا؟ کوئی بھی چور، فرد مبہم، لیکن اس کے ضمن میں ایک جنس کی طرف، حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ چور، یعنی کوئی بھی چور، چور کا کوئی بھی فرد آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ اس کو نام دیا گیا ہے ال جنسی حقیقی فردی۔ مطلب کو سمجھیں، نام یاد کرنا مشکل نہیں ہے۔ پھر ال جنسی استغراقی حقیقی، اب ال جنسی حقیقی تو یہی ہو گیا نا، ساتھ استغراقی کا لفظ زیادہ ہے۔ ال جنس کبھی کبھار کلام میں آتا ہے، غرض بلاغی یہ ہوتا ہے کہ بذات خود حقیقت و ماہیت بیان نہیں کر رہا ہوتا، حقیقت و ماہیت کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اس جنس کا ہر فرد مراد ہوتا ہے، ہر فرد اس کا موضوع ہوتا ہے۔ استغراقی کا مطلب یہ ہے کہ حکم ہر فرد کو شامل ہوتا ہے، نہ کہ حقیقت و ماہیت کے اوپر حکم آئے، کلی حکم آئے۔ کلی حکم نہیں ہوتا، بلکہ ہر فرد کو حکم شامل ہے۔ مثلا اکرم العلماء، آپ کو شارع نے کہا کہ علماء کا اکرام کرو۔ اب یہاں پر اکرم العلماء کہا گیا ہے، العلماء کے اوپر جو الف لام ہے یہ ال جنسی حقیقی کا نہیں ہے، یہ نہیں بتا رہا علماء کا جنس، یعنی علماء کی حقیقت و ماہیت کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، بلکہ یہ بتا رہا ہے کہ جنس علماء میں جتنی بھی افراد ہیں، جو بھی تیرے سامنے آئے اس کا اکرام کرو، یعنی افراد کی طرف ناظر ہے، حقیقت و ماہیت کی طرف ناظر نہیں ہے۔ موضوع بحث اس کا افراد ہے، حقیقت و ماہیت نہیں ہے۔ اب حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ جس لفظ کے اوپر یہ ال آیا ہوا ہے اس لفظ کا جو لغت میں معنی ہوتا ہے، تو اس کی جتنی بھی افراد ہیں، سب کے سب افراد، اس نوع کے، اس صنف کے، اس جنس کے جتنی بھی افراد ہیں، سب کے سب کے حکم شامل ہے۔ البتہ عرفی کا مطلب یہ ہے، نسبی کا مطلب یہ ہے کہ
یہ نہ کہ اس حقیقت میں اس جنس کے جتنے بھی افراد ہیں سب کے سب کو حکم شامل ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ عرف عام میں جو سمجھا جاتا ہے، عرف عام میں جو اس صنف کے افراد سمجھے جاتے ہیں وہ مراد ہیں۔ مثلا اکرم العلماء کو ہی ہم لیتے ہیں، عرف عام میں علماء کسے کہتے ہیں؟ عرف عام میں علماء انہی کو تو کہتے ہیں نا جن کی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں، ہاں، اوپر ابا، اوپر مثلا امامہ ہوتا ہے یا کوئی ٹوپی ہوتی ہے، مدرسے کا فارغ و تحصیل ہوتا ہے، ابا اور کبا ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مولانا صاحب، علامہ صاحب۔ لیکن کیا عرف میں کیا لغت میں علماء فقط انہی کو کہا جاتا ہے؟ نہیں، لغت میں لفظ عالم ہے مطلق، وہ بھی عالم ہے جو سائنٹسٹ ہے، جو سائنس کا علم رکھتا ہے، جو سائنس کا لیکچرر ہے، وہ بھی عالم ہے جو اردو ادب کو جانتا ہے، جو اردو ادب کا استاد ہے، وہ بھی عالم ہے جو نحو صرف کا استاد ہے، وہ بھی عالم ہے جو فقہ اصول کا استاد ہے، جانتا ہے، اور وہ بھی عالم ہے جو ریاضی کا جانتا ہے اور ریاضی کو پڑھاتا ہے، ریاضی پڑھاتا ہے، وہ بھی عالم ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لغت میں ان سب کو شامل ہے، تمام اصناف کو شامل ہے، جس کے پاس کوئی بھی علم ہو۔ لیکن عرف عام میں علماء لفظ خاص ہیں دینی مدرسین اور دینی مذہبی شخصیات کے ساتھ، تو یہ فرق ہے ان دونوں میں۔ اب آتے ہیں عبارت کی طرف، کوئی مشکل نہیں ہے۔ الجنسیہ وتسمى لام الحقیقہ تدخل علی المسند الیہ لاغراض اربعہ، فرماتے ہیں کہ جو کہ جنس ہے اس کو لام الحقیقت بھی کہا جاتا ہے، لام حقیقت بھی اسے کہا جاتا ہے، اور یہ مسند الیہ پر جو آتا ہے تو 4 اغراض بلاغی کے تحت آتا ہے۔ پہلا غرض بلاغی الاشارۃ الی الحقیقۃ من حیث ہی بقطع النظر عن عمومها وخصوصها۔ پہلا غرض الجنس کا یہ ہے کہ جب یہ مسند الیہ کے اوپر آتا ہے کلام میں تو یہ اس مسند الیہ کی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس مسند الیہ کی حقیقت کی طرف ناظر ہوتا ہے، اس کا موضوع بحث اس مسند الیہ کی حقیقت ہے۔ بقطع النظر عن عمومها وخصوصها، وہ مسند الیہ عام ہے خاص ہے یہ نہیں دیکھتا، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، عمومیت و خصوصیت کی طرف نہیں دیکھتا، زیادہ ہے کم ہے افراد کی طرف ناظر ہی نہیں ہے۔ مثلا نحو الانسان حیوان ناطق، مثلا الانسان حیوان ناطق، انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے۔ اب یہاں پر الانسان کے اوپر جو آیا ہوا ہے یہ انسان کی حقیقت کی طرف ناظر ہے کہ حقیقت انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق، حقیقت میں انسان ہے حیوان ناطق۔ اب یہ نہیں بتا رہا کہ اس کے افراد کتنے ہیں، مثلا زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، نہیں، اس کی طرف ناظر ہی نہیں ہے۔ وتسمى لام الجنس، اس کو لام جنس بھی کہا جاتا ہے، جنسی حقیقی، لأن الاشارة فيه الى نفس الجنس بقطع النظر عن الافراد، کیونکہ یہ بذات خود جنس کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے، حقیقت و ماہیت کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے، اب افراد کی طرف ناظر نہیں ہوتا، افراد موضوع بحث ہی اس کا نہیں ہے۔ وَنَحْوُ الذهب اثمن من الفضہ، ذهب یعنی سونا چاندی سے قیمتی ہے۔ اب یہاں پر الذهب کے اوپر اور الفضہ کے اوپر جو ہے یہ حقیقی ہے، جنس حقیقی ہے کہ ذهب سونے سے قیمتی ہے۔ کیا مطلب ذهب سونے سے قیمتی ہے؟ یعنی جنس ذهب، معذرت، ذهب یعنی سونا چاندی سے قیمتی ہے، یعنی جنس سونا، جنس ذهب فضہ سے قیمتی ہے، چاندی سے قیمتی ہے۔ کیا مطلب؟ جنس، ماہیت و حقیقت سونے کی، سونا، اب وہ جو بھی قسم ہے سونے کی جتنا بھی ہے اس سے ہمارا غرض نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہیں پر اگر 1 کلو فرض کریں فضہ ہے اور اس کے مقابلے میں بہت تھوڑا سا سونا ہے تو ہو سکتا ہے فضہ وہاں پر زیادہ قیمتی ہو،
کیونکہ زیادہ ہے نا، لیکن کمیت، کیفیت، افراد، ان کی طرف ناظر نہیں ہے یہ جملہ، کیونکہ لازم سی بات ہے اگر ایک من فرض کریں چاندی ہے اور ایک چٹانگ ہمارے پاس سونا ہے تو سونے کی قیمت وہاں پر کم ہے، لیکن یہ نہیں بتا رہا یہ بلکہ یہ بتا رہا ہے کہ خود جن سے سونا جو ہے، جن سے ذہب جو ہے وہ فضہ سے قیمتی ہوتا ہے۔ الاشارۃ الی الحقیقۃ فی ضمن فرد مبہم اذا قامت القرینۃ علی ذلک، فرماتے ہیں کبھی کبھار یہ جنس جو ہے اس کا غرض یہ ہوتا ہے، غرض بلاغی یہ ہوتا ہے کہ یہ کلام میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ جو فرد مبہم کے ضمن میں ہے، اذا قامت القرینۃ علی ذلک، جب کلام میں کوئی قرینہ موجود ہو کہ جو ہمیں یہ بتائے کہ یہاں پر جنس کی حقیقت و ماہیت کی طرف اشارہ نہیں کر رہا بلکہ فرد مبہم کی ضمن میں جو حقیقت ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی فقط جنس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جنس کی حقیقت و ماہیت کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، کقولہ تعالی، جس طرح کہ خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، سورۃ اليوسف آیت نمبر 13، مکمل آیت اس طرح ہے قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، یعقوب نے کہا تمہارا اس سے لے جانا میرے لیے حزن کا باعث ہے اور مجھے ڈر ہے اسے بیڑیا کھا جائے اور تم اسے غافل ہو۔ اب یہاں پر الف لام جو ذئب کے اوپر ہے اس سے مطلق ذئب مراد نہیں ہے بلکہ ذئب یعنی فرد مبہم کے ضمن میں ایک حقیقت مراد ہے۔ اب فرد مبہم کیا ہے؟ فرد مبہم یہ ہے کہ حضرت یوسف کو اگر کسی بھیڑیے نے کانا بھی تھا نا تو سب کے سب دنیا کے تمام بھیڑیوں نے تھوڑی کانا تھا، کسی ایک بھیڑیے نے کانا تھا نا، کسی دو بھیڑیوں نے کانا تھا، تو اب یہ فرد مبہم ہے۔ لیکن فرد مبہم کس کے ضمن میں ہے؟ فرد مبہم ذئب کے ضمن میں ہے، یعنی جن سے بیڑیوں میں سے کسی ایک بیڑیے نے مثلا کھانا تھا، تو ان یاکلہ الذئب، یہاں پر فرد مبہم کے ضمن میں ایک حقیقت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ایک جنس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جو ذئب ہے۔ وَمَدْخُولُهَا فِي الْمَعْنَى كَالنَّكِرَةِ فَيُعَامَلُ مُعَامَلَتُهَا وَتُسَمَّى لام العہد الذہنی، فرماتے ہیں کہ یہ معنی میں ایسا ہی ہے جس طرح کے نکرہ، کیونکہ فرد مبہم کے ضمن میں کیا ہے؟ تو فرد مبہم کے ضمن میں ایک حقیقت ہے، ایک جنس ہے نا جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور وہ جنس کیا ہے؟ ایک نکرہ ہے۔ تو اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ فرد مبہم کون سا والا فرد ہے، مخصوص بھی تو نہیں ہے نا، فرد مبہم ہے، تو اس لیے یہ ایسا ہے گویا کہ نکرہ، اگرچہ بظاہر تو معرفہ ہے لیکن نکرہ کی طرح ہے، نکرہ سے زیادہ قریب ہے، اس کا معاملہ بھی وہی ہوگا جو نکرہ کا معاملہ ہوتا ہے، البتہ یہ ہے معرفہ، اور اس کو لام العہد ذہنی بھی، لام عہد ذہنی بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ وہ اسی عہد کے یعنی جو العہدی تھا جنس کے مقابلے میں جس کو ہم لے کر آئے تھے وہ والا نہیں، یعنی جنس میں یہ کیا ہے؟ عہد ذہنی، لام العہد ذہنی۔ الاشارۃ الی کل افراد التي يتناولها اللفظ بحسب اللغت، فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار جنس کلام میں مسند الیہ پر آتا ہے، کس لیے؟ تاکہ اشارہ کرے کل افراد، تمام کے تمام افراد، یعنی اس کے ضمن میں جتنی بھی افراد ہیں سب کی طرف اشارہ کرے، التی يتناولها اللفظ بحسب اللغت، بحسب اللغت یعنی لغت میں اس لفظ کی جتنی بھی معنی ہیں سب کے سب وہ سب لغت میں اس لفظ کا جو بھی معنی ہے اب اس معنی کی جتنی بھی افراد ہے ان سب کو شامل ہے، ہر فرد کو شامل ہے، الاستغراق کی ہے نا، ہر فرد موضوع بحث ہے، بمعونت قرینت حالیت، یا تو یعنی قرین حالیہ کے ذریعے سے اس پر دلالت
ہمیں پتہ چلے گا قرین حالیہ سے کہ یہاں پر یہ ال استغراقی حقیقی ہے، نحو قولہ تعالی عالم الغیب و شہادہ، عالم الغیب و شہادہ، کہ خداوند تبارک و تعالی غیب اور شہادت یعنی غیب و شہود دونوں کا عالم ہے۔ الانعام آیت نمبر 73، اے کل غائب و شاہد، یعنی ہر غائب و شاہد کا وہ عالم ہے۔ قرین حالیہ کیا ہے؟ قرین حالیہ یہ ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے خداوند تبارک و تعالی کی طرف، خداوند تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اور وہ واقعاً عالم و غیب اور شہادت دونوں پر عالم ہے۔ بمعونت قرینت لفظیہ، کبھی کبھار کلام میں قرین لفظیہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں پر ال جو ہے وہ ال استغراقی ہے، نحو قولہ تعالی ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک کہ انسان کیا ہے؟ خسارے میں ہے۔ سورۃ العصر آیت نمبر 2، ان الانسان لفی خسر، اے کل انسان لفی خسر، ہر انسان، ہر یعنی زید امر بکر، نہ کہ حیوان ناطق، ماہیت و حقیقت نہیں، ہر انسان یعنی زید امر بکر جو ہے وہ افراد انسان خسارے میں ہیں۔ بدلیل، کس دلیل کے ساتھ؟ الاستثناء بعدہ، کیونکہ اس کے بعد آیا ہے استثناء تیسری آیت میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو اب یہ قرینہ لفظیہ ہے، یہ استثناء کے جو ہمیں بتا رہا ہے۔ ویسمى استغراقین حقیقی، یعنی اس کو استغراقی حقیقی کہا جاتا ہے۔ الاشارۃ الی کل افراد مقیدا یعنی عرفا، کبھی کبھار ال دلالت کر رہا ہوتا ہے جس لفظ کے اوپر آیا ہوا ہوتا ہے، یعنی جو مسند الیہ ہوتا ہے، اس کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے، وہ ہر فرد شامل ہوتا ہے، لیکن کلی نہیں، کیا نام ہے، لغوی نہیں، عرفی یعنی عرف عام میں اس لفظ کی جو افراد مراد ہوتے ہیں۔ نحو جمع الامیر التجار والقى علیہم نصائحہ، مثلا کسی نے آپ سے کہا کہ امیر نے، بادشاہ نے، شہر کے مثلا بادشاہ نے، امیر نے، والی نے، شہر کے والی نے سب کے سب تجار کو جمع کیا، کیا مطلب، اور اس کو مثلا نصیحتیں کی، اے جمع الامیر التجار مملکتہ، ابھی لازمی سی بات ہے نا، اس امیر نے یا اس بادشاہ نے، اس والی نے سب کے سب کو تو جمع نہیں کیا، پوری دنیا کے تاجروں کو تو جمع نہیں کیا، فقط اپنے ملک یا اپنے شہر کے تاجروں کو جمع کیا۔ لت تجار العالم اجمع ویسمى استغراقیا عرفیا، اس کو ال استغراقی عرفی کہا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔